السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت ہم بیٹھے ہیں ہفنیا امور پورنیہ بہار کے جامع مسجد کے امام صاحب جناب قاری راغب صاحب کے پاس۔ یہ ان کی دکان ہے، کتاب اور کتاب سے متعلقات بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ بہرکیف ایک تبادلہ خیال کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ تبادلہ خیال کچھ یہ ہے اور اس طرح سے ہے کہ ہم سب جان رہے ہیں، بہت بے چین ہے مسلمانوں میں، بہت زیادہ مسلمان کشمکش کا شکار بھی ہے۔ ہندوستان جس خوبصورتی کے لیے اور جس ایکتا اور اکھنڈتا اور جس گنگا جمنی تہذیب کے لیے جانا جاتا تھا، اور پوری دنیا میں ہندوستان کے سیکولرزم کی اور یہاں کے ایکتا اکھنڈتا کی جو مثال دی جاتی تھی، اب وہ تصویر ذرا بھدی نظر آ رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک کمیونٹی کو یہاں کی جو اقلیت ہے، مسلم اقلیت، اس کو ٹارگیٹ کر کے، اس کو نشانہ بنا کر، کبھی ان کی شریعت پر پابندی لگا کر، کبھی 3 طلاق پر، کبھی اوقاف پر پابندی لگا کر، تو کبھی دیگر مسائل کو اچھال کر مسلمانوں میں ایک بے چینی اور مسلمانوں کے تئیں نفرت گویا دکھانے کی ہر ممکن کوشش جو اس وقت کی سرکار ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرکیف ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کی تعلیم دی ہے، ہم انسانیت کے ناطے ہندوستان کے ماحول کو کبھی خراب نہیں کیے ہیں، اور نہیں انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ آپ مسلمانوں کی جائیداد چھین لیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے آپ پہاڑ توڑ لیں، لیکن مسلمان ایک چیز سے سمجھوتا کبھی نہیں کر سکتا، اور وہ چیز ناموس رسالت ہے۔ وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غیر مسلم، ہم میں سے ہی کوئی اگر اس طرح کی نازیبہ حرکت کرے، اس طرح کی ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، تو ہم اسے کبھی قطعی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دور صحابہ کا ہوتا اور خدا نہ خواستہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی بات کہ اس وقت جو چند لوگ پاکھنڈی بابا کی شکل اختیار کیے ہندوستان میں بھیڑیے کی طرح سے گھوم رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی انصاف کرتے، اور کیا انصاف کرتے یہ تو دنیا جانتی ہے، کیونکہ عمر فاروق کی عدالت، دنیا میں کوئی ایسی حکومت یا حکمراں نہ ہوں گے جو حضرت عمر فاروق کی عدالت سے واقف نہ ہوں۔ بہرکیف ہم تبادلہ خیال کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس نازک موڑ پہ ہم سب اس وقت دیکھ رہے ہیں، ابھی مہاراشٹرا کے رام گیری مہاراج، جس نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اور ایک ایتہاسک اور ایک تاریخی پروٹیسٹ بھی امتیاز جلیل صاحب اور مہاراشٹرا کے ایمانی اور ایمان افروز بھائیوں نے احتجاج کیا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کسی طرح سے کوئی بدنظمی اور بدعنوانی پھیلنے نہیں دیا تھا۔ ہم مسلمانوں میں بھی غم و غصہ ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے، اور اس موڑ پہ ظاہر سی بات ہے مسلمان کیا ہی کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو ظاہر اب بیوقوفی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو ایک اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام یہ بھی شروع ہی میں دے دیتا ہوں کہ کوئی بھی میرا بھائی کسی طرح کی بھدی ٹپنیاں فی الحال نہ کریں۔ آپ سے میری گزارش ہے خدا کے واسطے کہ آپ سمویدھان کے مطابق اپنا احتجاج درج کرائیں، اپنی حاضری درج کرائیں۔ آپ یقیناً عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، پوری انسانیت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے گہرا رشتہ ہے، کیونکہ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، آپ تو چرند پرند کے بھی نبی تھے۔ آپ کی زیارت کے لیے سانپ بھی انتظار کیا کرتا تھا، ساری چیزیں انتظار کیا کرتی تھیں، گویا کہ آپ عالمی نبی ہیں، عالمگیر نبی ہیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ایسے نازک موڑ پہ، جس نازک موڑ پہ کہ ایک اتر پردیش کے غازی آباد کا ایک پاکھنڈی بابا جس کا نام یتی نرسنگانند ہے، اس نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ایسی بھدی اور ایسی گھنونی باتیں کری ہیں جو میں اپنی زبان سے تو نہیں نکال سکتا۔ بہرکیف اس نازک موڑ پہ، اس نازک حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم جانیں گے ہمارے امام صاحب جناب قاری راغب صاحب سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہ ہمیں کون سا قدم اٹھانا چاہیے، کیا لائے عمل ہمارا ہونا چاہیے، ہمیں نوجوان نسلوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، آپ ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی معروف صاحب، آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ یقیناً اس کے پیچھے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام سے آپ کا جو ایک قلبی لگاؤ ہے، ایک گہرا رشتہ ہے۔
اسی ذریعے سے اسی توسط سے آپ یقیناً میرے پاس آئے ہیں، اور میں آپ کے لیے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنا شکریہ ادا کروں یہ کم ہے، اس لیے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، جب کوئی شر پسند نازیبا الفاظ بکتا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اقدس میں، تو یقین جانیے کہ ہمارا دل جو ہے چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، بے شک، اور ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کچھ کر پاتے، اور دل میں ایک بے چینی اور ایک کرن سی رہ جاتی ہے کہ آخر اس کا جواب ہم کس طور پر دیں۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے کے جب ہم غور کرتے ہیں، تو آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے بہتر پلیٹ فارم اور کوئی اور نہیں ہے۔ حالانکہ احتجاج کرنے کے راستے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اپنے دل کی بات امام صاحب میں آپ کو روک کر ایک بات بتاؤں، ہم ابھی چاہ ہی رہے ہیں، ہم اظہار خیال کر رہے ہیں، اور کئی ہمارے علاقے کے جو رہنما ہیں ان سے بات چیت بھی کری ہے، اور بات چیت کچھ اس انداز پہ کری ہے کہ اب گلی کوچوں میں بولنے سے کچھ مسئلے کا حل نہیں ہونے والا، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کشن گنج سے پورنیہ تک انشاءاللہ ہم لوگ ایک دھرنا دیں گے، ایک جی احتجاجی ریلی جی نکالیں گے، اور جی حکومت وقت کو یہ بتائیں گے کہ بھائی مسلمان ہیں، آپ مسلمانوں کے اوپر جو چاہیں ظلم کر لیں، مسلمان برداشت کر سکتا بے ہے، شک لیکن اب یہ جان لیں کہ مسلمان ناموس رسالت پر اگر آپ انگلی اٹھائیں گے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی اللہ شان میں اگر آپ کوئی گستاخی کوئی پاکھنڈی بابا اگر کرے گا تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس علیہ کے لیے جی چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے بے جائیں، شک مجھے چھلنی چھلنی کر دیں، لیکن ہم قطعی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جی خیر، یہ ایک کوشش ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کوشش رنگ لائے گی، محنت رنگ لائے گی۔ سارے علماء، سارے مکتبہ فکر کے علماء، دیوبندیت ہوں، بریلویت ہوں، غیر مقلدیت ہوں، اسی طرح معراجی ہوں، سلفی ہوں، اور دیگر جتنے فرقے ہیں، ہمیں اس وقت بات فرقوں کی نہیں کرنی ہے، ہمیں بات اس وقت ایک امت واحدہ کی کرنی ہے۔ بے شک ہمیں بات اس وقت صرف اور صرف اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کرنی ہے، اور اس عشق کے بنیاد پر، قرآن کے بنیاد پر، نبی علیہ السلام کے ایک ہونے پر، ایک ختم نبوت کی بنیاد پر، اور ایک کعبہ اور ایک قبلہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، اور کوئی بھید بھاؤ نہ کر کے، بلا کسی تفریق فرقہ واریت کے، اور بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہندو بھائی میرا دشمن ہے، قطعی جی نہیں۔ ہمارے کتنے ہندو بھائی دوست ہیں، ہماری فیس بک آئی ڈی پہ ہم نے کس طرح کی فوٹو لگائی ہیں، لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کبھی چاہے رام ہوں یا اسی طرح سے تلسی داس ہوں، اور ہندو بھائیوں کی جو بہت ساری گرنتھیں ہیں، کتابیں ہیں، کبھی اس طرح کی ہم لوگوں نے ٹپڑی نہیں کری ہے، لیکن رام گری مہاراج ہوں یا یتی نرسنگھا نند ہوں، یہ جیسے پاکھنڈی لوگ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس حد تک ہمیں چاہنا چاہیے؟ چونکہ مسلمان تو اپنے ماں باپ کی بھی قربانی دے سکتا ہے، اس حدیث کے تناظر میں جس میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ آپ کے والدین قربان ہو جائیں، آپ کی اولاد قربان ہو جائیں، دنیا کی ساری محبوب ترین چیزیں قربان ہو جائیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ناموس پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر اس وقت آپ کو حرکت میں آنی چاہیے، آپ کو اس وقت بیدار ہونا چاہیے، اور بیداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بیداری کا ثبوت اور کس طرح سے پیش کرنا ہے، نوجوانوں کو کیسے ابھارنا ہے، اس کے لیے آپ کوئی تدبیر بتائیں۔ جی اس کے لیے ہمارے سامنے میں ایک زندہ جاوید مثال ہے امتیاز جلیل صاحب۔ بے آپ شک، نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، جی جی ایک گستاخ رسول کے خلاف انہوں نے جو ایک ریلی نکالی تھی، جی، اور یقیناً بہت مختصر وقت میں تھوڑی سی کاوش کے بنسبت جو ہے اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ جس کی ایک مثال دی جاتی ہے بے کہ شک، ہندوستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی ریلی شاید ہی کسی نے بے شک صحیح بات، اکٹھا کیا ہو۔ اور بغیر لیکن اس کسی کے چھیڑ جی چھاڑ کے۔ بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے، اس کے پیچھے ریزن اور لاجک کیا ہے؟ یقیناً مسلمان چونکہ ہم اپنی جان اور مال اور جائیداد ہر چیز اپنے آپ کو فنا کر سکتے ہیں، لیکن بات جب ناموس رسالت کی آئے بے گی شک، بے تو شک، قطعاً ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ احتجاج کرنے کے بھی ایک دائرے ہیں، اور اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے امتیاز جلیل صاحب اور اس کی پوری اس ٹیم کی نے، پوری ٹیم نے ادا اور کیا۔ جتنے لوگ اس ریلی میں شریک تھے، انہوں نے اس کا بھرپور طریقے سے ہندوستانی موجودہ حکومت کو خاص طور سے اور تمام برادران وطن عزیز کو جو ہے یہ چیز باور کرایا کہ ہم لوگ صرف احتجاج کرنا ہی نہیں جانتے، بلکہ احتجاج کے جو اصول ہیں ہم اس چیز کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ آج عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی مسجد کے سامنے سے کوئی ریلی ہمارے غیر مسلم بھائی نکالتے ہیں
تو مسجد کے سامنے میں جا کر یعنی مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عموماً مسلمان جو ہے اپنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن اس ریلی میں ہوا یہ، تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، بے شک۔ اور اس میں کسی کی مطلب ایک اینٹ نہیں پھینکی گئی، کسی کا گھر نہیں توڑا گیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، زیادہ شور شرابہ ہلہ گلا کچھ نہیں ہوا، یعنی پرامن طریقے سے ان لوگوں نے اپنے رسول سے، اپنے حضور سے سچے عشق کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا، اس کا ایک نمونہ پیش کیا، اور ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کا بھی فالو کس طریقے سے مسلمان کرتے ہیں اس کی بھی ایک جھلک جو ہے دیکھنے کو ملی، کیونکہ عموماً جب ایسی بھیڑ ہوتی ہے وہ خواہ ریلی کسی کی بھی ہو تو اس میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ہمیں امام صاحب اس موقع پہ ایک بات یہ بھی کرنی ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے، اور جی آپ کے ذریعے سے بھی یہ بات آپ کی زبان سے بھی ہمیں سننی ہے، کہ جب بھی ہم کوئی احتجاج کریں، خصوصاً ناموس رسالت پر جب ہم احتجاج کریں، جی ختم نبوت پر جب حملہ ہو رہا ہو تب کوئی احتجاج کریں، تو ایسے موڑ پہ پارٹی کے جھنڈے سے بھی اوپر ہمیں آنا جی چاہیے۔ یہ اب بالکل ظاہر سی بات ہے، اگر اختر الایمان کی شرکت ہوئے گی تو اس میں ماسٹر مجاہد صاحب کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، یا ماسٹر مجاہد صاحب کی اگر شرکت ہوں تو اختر الایمان صاحب کو پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح ڈاکٹر جاوید آزاد صاحب کی بھی شرکت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ کوئی کانگریس سے تعلق رکھتا ہو، جے ڈی یو سے تعلق رکھتا ہو، آر جے ڈی جی سے تعلق رکھتا ہو، ایم آئی ایم سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، بات پارٹی کی نہیں ہے، جی اور بات پارٹی کے نمائندے کی بھی نہیں ہے، بے شک بات تو ہمارے نبی کے نبوت کی ہے، بے شک بات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی ہے۔ تو جب نبی کے ناموس پر حملہ ہوگا تو اس وقت ہم پارٹی اور پارٹی کے جھنڈے کو نہیں دیکھیں گے، جی اس وقت تو ظاہر ہے ہمارے جسم میں جو بھی طاقت ہے، جو بھی انرجی ہے، ہم اسے لاس کریں گے، بے لیکن شک ہاں، انرجی کو لاس کرتے ہوئے وہ بات پھر میں دہرا رہا ہوں کہ سنویدھان کا خیال رکھنا ہے، ہمیں بیجا کسی پر کوئی ایسی بھدی ٹپنی بھی نہیں کرنی ہے، بے کیونکہ شک آپ نے دیکھا اگر آپ تھوڑا سا بھی کرو گے نا، جی وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی قتل بھی کرتے کرتے تو ہیں تو چرچا نہیں چرچا نہیں، ہوتا۔ جی تو یہ آپ نے دیکھا مدھیہ پردیش میں ایک بڑی ریلی نکالی جی گئی جی تھی، اور حاجی شہزاد صاحب اور سارے لوگ شریک جی کار تھے، جی اور کس طرح سے ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے اڑا دیا گیا، تو خیر اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ لیکن ہم ایک بات اس موڑ پہ راغب بھائی یہ پوچھنا چاہیں گے، جی یہ سیمانچل کا علاقہ خصوصاً کشن گنج لوک سبھا اور پورنیہ ضلع سے متعلق جو کچھ پرکھنڈ ہیں، جو کچھ ودھان سبھا سیٹیں ہیں، ان سیٹوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہوں، اگر بات کری جائے تو میں سمجھتا ہوں امور ہوں یا بایسی ہوں، اسی طرح سے کوچا دامن ہوں، اور بھی دو چار ودھان سبھا سیٹیں ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد 90+% چلی جاتی ہے۔ جی یہاں سے اگر مسلمانوں کی ایک مضبوط آواز نہ اٹھے اور ناموس رسالت پر ایک پرامن احتجاج نہ کیے جائیں، ایک مظاہرہ اور دھرنا نہ دیا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری غیرت کا بھی جنازہ نکل جائے مطلب گا۔ میں آپ کو روک کر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ گستاخ رسول کی بات یہ گاہے بگاہ یہ شرپسند عناصر جو ہیں وہ اپنی زبان جو ہے وہ یہ دراز کرتے رہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، جو اثر ہوتا ہے، عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، کہ شہر میں جو رہنے والے لوگ ہیں، شہر کے جو بسنے والے مسلمان ہیں، خواہ وہ کوئی سا بھی شہر ہو ہندوستان کا، عموماً شہر کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، بے شک۔ لیکن ایسی صورت میں گاؤں والے، گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو اکثر ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں کے جو سربراہان ہوتے ہیں، خواہ وہ ملی ہو، سماجی ہو، بے شک۔ مدارس سے جڑے ہوئے علماء ہو، کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی بھی خامیاں ہے کہ لوگوں کو ایسے چیز اس چیز کے بارے میں لوگوں کو جو ہے آگاہ نہیں آ کرتے ہیں، جانے اور ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ اس میں اپنا احتجاج بلند نہیں کرتے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے نبی سے عشق نہیں کرتے ہیں، اور کیا نبی سے عشق کا دعویٰ کرنا صرف شہریوں کا حق ہے، یا ان کے اوپر ان کا ہی یہ حق ہے کہ وہی اپنے نبی سے عشق کا اظہار کریں؟ ہرگز نہیں۔ ہم لوگ ایک سنویدھان میں، ایک بہت خوبصورت ملک میں رہتے ہیں، ایک اچھا خاصا سنویدھان ہمیں دیا گیا ہے، اور اس میں احتجاج کرنے، دھرنا کرنے کے بھی، اپنے احتجاج ریکارڈ کرانے کی بھی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، تو لہٰذا سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہم لوگوں کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے، اور ہم جس کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہیں، ملک جس ملک میں رہتے ہیں، اور بالخصوص جس ضلع میں رہتے ہیں، اپنے ضلع میں بہت بڑے پیمانے پر آپ جیسے علماء کو سامنے آنا چاہیے، اور آپ کے گروپ میں جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، خواہ وہ سماجی ہو، سیاسی ہو، یا علماء طبقہ ہو، ہر کسی کو جو ہے اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اپنا جو ہے احتجاج درج کرانا چاہیے، اور ایک بہت بڑی جو ہے ریلی کی شکل میں ایک احتجاج ہمارے علاقے سے، ہمارے شہر سے ضرور ہونا چاہیے، تاکہ
मुल्क के जो है बिरादरान वतन को और दीगर लोगों को ये पता चले कि इश्क से मोहब्बत करने वाले हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले लोग सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गाँव देहातों में भी हमें इस बसते हैं। मौके पे एक बात हाँ, ये भी करनी है मामला देहात का हो या शहर का हो, बात आपने बिल्कुल सही कही है। देहात के कई इलाके ऐसे हैं, लेकिन हमारा इलाका कुछ ज़्यादा ही सन्नाटे में रहता है। जी, इन चीज़ों में हमने देखा कि मुहर्रम के मौके पे हमारी नौजवान नस्लें बाकायदा फ्लाइट के टिकट बना करके घर लौटती हैं और धूम-धाम से बाकायदा लाठी का खेल हो, इसी तरह से ताज़ियादारी हो और तरह-तरह के खुराफात वाले काम हों, माँ-बहनों को सड़कों पे लाने का काम हो, ये सब काम बहुत खुशी और बहुत शान-ओ-शौकत के साथ वो अंजाम देते हैं। लेकिन बात जब नामोस रिसालत की आती है और यहाँ एहतजाज दर्ज कराने की आती है, तो फिर ज़ाहिर है हमारी ज़ुबान इस वक़्त गूंग हो जाती है। जी। 12 रबीउल अव्वल की तारीख अभी गुज़री, रबीउल अव्वल का महीना गुज़रा। मैं बात बरेलवियत की नहीं कर रहा, मैं बात सारे लोगों की कर रहा हूँ चूँकि देवबंदी भी रैलियाँ निकालते हैं, जुलूस-ए-मोहम्मदी कानपुर और लखनऊ का बहुत मशहूर है, बहुत बड़ी तादाद उसमें जुटती है, इकट्ठा रहती है। मामला जब नामूस-ए-रिसालत का हो तो मुझे लगता है कि 12 रबीउल अव्वल की खुशी मनाने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ईमान का तकाज़ा यहाँ का मामला है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वहाँ जितनी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ हमें इस मौके पर इकट्ठा करनी चाहिए, हमें अपने बेशक, एहतजाज दर्ज कराना चाहिए। एक बात बेशक। और क्या हमें मेरी फ़िक्र है और छोटा मुँह बड़ी बात के तौर पे समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि इस मौके पर हमारी मिली तंज़ीमें हों, तहरीकें हों कायद हों, रहनुमा हों, सियासी हों, समाजी हों, जो भी हों। हम सारे लोग कसूरवार हैं। बेशक, हम सारे लोग कसूरवार हैं और मुझे लगता है कसूरवार होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये कि हम कभी भी अपनी ज़ुबान को हरकत पे नहीं लाते, हम कभी बेदारी के सबूत देते सबूत ही नहीं। किसी अच्छे शायर ने क्या खूब अच्छे अंदाज़ में कहा था जब हम लोग तिफ़्ल मकतब हुआ करते थे तो ये 4 मिसरे पढ़ते थे कि दिल बदल सकते हैं, जज़्बात। जज़्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रो ख़यालात बदल सकते हैं और दौर मौजूद के दिन-रात बदल सकते हैं, यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल बदल सकते हैं। सकते हैं। तो ये कुरान की एक आयत भी है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा माँ बिक़ौम बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो इस वक़्त चाहे ख़ानक़ाहें हों, मदारिस हों, मकातिब हों, इसी तरह जमीयत उलमा हिंद हो, जमात शरिया हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हों, मुस्लिम पार्टियाँ हों, मुस्लिम वकला हों, इसी तरह से मुस्लिम रहनुमा हों, एमपी हों, एमएलएज़ हों, ब ज़िला पार्षद हों या नगर निगम के हों, जहाँ तक जिनकी रसाई है, हर आदमी अपने-अपने एतबार से अपनी हाज़िरी दर्ज कराएँ और इश्क़ रसूल का सबूत मुझे लगता है इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस मोड़ पर अपनी हाज़िरी दर्ज कराएँ। यदि नरसिंहानंद जैसे पाखंडी बाबाओं और महाराज गिरी महाराज जैसे और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस तरह के जितने भोंकने वाले चाहे हम में हमारी जमात में हो या गैरों की जमात में हो, हमें मामला किसी मज़हब से नहीं है, हमें मामला किसी धर्म से नहीं है। हमारा मामला सिर्फ़ इतना है कि आप नामूस रसूल पे, रिसालत पे खुदारा अपनी ज़ुबान को हरकत पे ना लाएँ। आप अगर मेरे नबी की ताज़ीम नहीं कर सकते तो आप तौहीन नहीं कर सकते। अगर आप बेशक, तौहीन करेंगे तो हम तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते चूँकि हम जानते हैं कि भई आपका दिन आपको मुबारक है, मेरा दिन मुझे मुबारक है। हम कहाँ कभी आपके दीन और आपकी शरीयत और आपके मज़हब पे भद्दी टिप्पणी करते। कभी नहीं कहा हमने राम से मुतल्लिक़ कभी बेजा बातें नहीं करी। बल्कि हम कहते हैं कि मुमकिन हो कि वो कोई अल्लाह के वली हों ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह के वली बहुत सारे हो सकते हैं, नबी भी बहुत सारे की तादाद है। तो ये एक अलग-थलग बात है बहरकैफ़ तो इस मोड़ पे हम लोग चाह रहे हैं इमाम साहब के 4-5 दिन के अंदर ही जी, इंशाअल्लाह एक पुरअमन एहतजाज करे, जो एहतजाज की शक्ल ऐसी हो कि सीमांचल की तारीख में इतना बड़ा एहतजाज और इतनी बड़ी रैली न कभी किसी ने निकाली हो और ये तो नहीं कह सकता कि किसी न कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन ये है कि कम से कम 2024 तक की तारीख में ये बात रिकॉर्ड हो जाए कि अब से पहले इतनी बड़ी रैली किसी ने ना निकाली। ताकि दुनिया वालों को ये खबर हो, ये पता चले कि देखो भई मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। मुसलमानों के वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को छीनोगे, तो मुमकिन हो कि मुसलमान सब्र की गोली लेकर के सो सकता है। लेकिन बात जब मुसलमानों के नबी पर आएगी, बात जब कायनात के सरदार की आएगी, बात जब आमिना के दुर्र यतीम और अब्दुल्ला के नूर नज़र की आएगी, बात जब वजह कायनात की आएगी, तो फिर मुसलमान तो खामोश नहीं रह सकता है। बेशक। क्या मौक़िफ़ है इस मौके पर आपका और हम लोगों की जो तैयारी है क्या आप भी इस तैयारी का मुहिम और हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह? जी, मुफ्ती साहब मैं आपकी बात से, आपके मशवरे से, आपके विज़न से 100% इत्तेफ़ाक रखता हूँ और न सिर्फ़ ये कि इत्तेफ़ाक रखता हूँ बल्कि
मैं भी इश्क़ रसूल का दावा करने वाला हूँ और बल्कि मेरी ख़्वाहिश है अगर नामूस रिसालत के लिए हमारी जान भी चले जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बेशक, बेशक, चाहे जाए कि मुझे थोड़ी कुर्बानी देनी पड़े। बेशक। उसके लिए मैं अपने तौर पर ज़ाती तौर पर आपको मतलब ये वादा कर सकता हूँ आपसे कि आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रोग्राम के लिए, आपकी रैली को कामयाब बनाने के लिए मुझे जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, ख़्वाह वो जान से हो, माल से हो, वक़्त से हो जी, या बेशक। जिस शक्ल में भी आप मुझसे कुर्बानी माँगेंगे इंशाअल्लाह ये नाचीज़ हर दामे-दिर-में कदमे जो है आपके साथ जो है हर वक़्त खड़ा रहेगा। और मैं तमाम बिरादरान वतन से और बिलख़ुसूस अमोर ब्लॉक में बसने वाले गैरतमंद, जुर्रतमंद मुसलमान बहादुर भाइयों से दरख़्वास्त करता हूँ, बिलख़ुसूस नौजवानों से कि खुदा के वास्ते कम से कम थोड़ा-सा गैरत ईमानी का सबूत दीजिए और सिर्फ़ ये कहकर इस बात को न टालिए कि ये बातें चलती रहती हैं, ये बकने वाले लोग बकते रहते हैं, उससे हमारा क्या वास्ता। जैसा कि आप हज़रात ने सुनी कि मुफ्ती साहब ने शुरू में जो एक हदीस पढ़ी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिही व वलदिही वन नासि अजमईन। इसका मफ़हूम और बेशक, खुलासा ये है कि कोई भी मुसलमान उस वक़्त तक बल्कि मैं आपसे बताऊँ कि इसी जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह इसी उन्वान पर इसी आयत के तहत मेरा मस्जिद में बयान भी हुआ था और मैंने यही अल्हम्दुलिल्लाह। बात बतलाने की लोगों से कोशिश भी की थी कि इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है और इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए एक मुसलमान क्या कुछ मुसलमान को करना चाहिए। जी, जी, सही। तो बहरहाल मैं ये आप लोग तमाम लोगों से दरख़्वास्त करता हूँ कि थोड़ी-सी कुर्बानी दीजिए और इस मुहिम को कामयाब बनाइए और ज़रूर आप लोग जो है मुफ्ती साहब का साथ दें। देखिए भाई, मैं आखिरी बात कहकर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बात ज़्यादा लंबी हो ही चली है और इमाम साहब का वक़्त भी होने वाला है, इशा की अज़ान होने वाली है, नमाज़ भी हम लोगों को पढ़नी है। बहरकैफ़ अभी तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द सियासतदान से बातचीत हो रही है। कई लोगों से बातचीत करी भी गई है। इंशाअल्लाह बातचीत होने के बाद एक फ़ाइनली वक़्त बनेगा और दिन तय होगा, तारीख़ तय होगी इंशाअल्लाह। उस हिसाब से किशनगंज और पूर्णिया के जितने गैरतमंद मेरे भाई हैं, सबों से मेरी गुज़ारिश होगी कि आप सबों को आना पड़ेगा और अपनी बेदारी का सबूत देना पड़ेगा। अगर आप इस मौके पे अपनी बेदारी का सबूत नहीं देंगे और ये कहते हुए टाल देंगे कि ये देवबंदियों का टोला है, देवबंदियों की रैली है, एमआईएम की रैली है, कांग्रेस की रैली है, ये इस तरह की बात अगर आपने करी तो फिर मुझे लगता है कि फिर हम लोगों का जो मिशन है, वो फ्लॉप हो जाएगा और हमें 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 जो तक़वियत और क़ुव्वत जो मिलनी चाहिए, वो क़ुव्वत और वो तक़वियत नहीं मिलेंगी। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे बड़े अक्सर यही समझाया करते हैं कि ये हाथ की 5 उँगलियाँ हैं, ये जुदा गाना है, कोई ताकत नहीं है, लेकिन इन सारी उँगलियों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो ये एक मुक्का का काम करता है। बेशक, ऐसी हमारी मिसाल है। हम फ़िरकों में बँटे हुए हैं, ये देवबंदी हैं, वो बरेलवी हैं, ये अहले हदीस हैं, वो फलाँ हैं, वो ठिकाँ हैं। लेकिन जब सारे लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह हमारी एक यूनिटी बनेगी, हमारी एक ताकत बनेगी, हमारी एक मज़बूत आवाज़ बनेगी और इस मज़बूत आवाज़ के ज़रिए से हम बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इन इंशाअल्लाह हम सब लोग बेदार होकर के जब तारीख़ तय होगी और ऐलान किया जाएगा, तो आप सबसे गुज़ारिश है कि आप शिरकत करें। मैं एक शेर के साथ मैं चाहूँगा कि हम लोगों का जो है ये गुफ्तगू है, ये इसी शेर के साथ ख़त्म हो। जी, जी, शुक्रिया। अल्लामा इक़बाल ने क्या ही खूब कहा है कि इस्लाम की वो ये बिलख़ुसूस उन गुस्ताख़ाने रसूल के लिए है कि बेशक, अता कर इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक लचक दी दी है, है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने कुदरत ने लचक दी है, लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना जितना के के दबाओगे। दबाओगे। बेशक, समझने वालों के लिए इशारा कर रहा हूँ। बेशक सही बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से भी आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम।